مرتضیٰ، تمہیں اپنی بہن کی خوشی کے لیے یہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ اس لڑکی کا بھائی ہماری میرو سے رشتہ توڑ دے گا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مرتضیٰ کا خون کھول اٹھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب مافیا ڈان ہونے کے باوجود اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اور پھر اگلی شام اپنی بہن کی خاطر بنا دیکھے اس نے ہانی سے نکاح کیا۔ اماں، اس لڑکی سے کہنا میرے کمرے میں نہ آئے۔ اس کے بھائی کی ضد پوری کی، مگر وہ میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ لاپرواہی سے کہتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہانی اس کے غصے سے واقف تھی، سو اس کے سامنے نہ آئی، مگر صبح ناشتے کی میز پر وہ اس کی معصومیت کو نظر انداز نہ کر پایا۔ امی، یہ کون ہے؟ شاہ حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تینوں نفوس گردنوں کو جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اندر جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مرتضیٰ نے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی سارا کو دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کے باعث بے تحاشا سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا، لیکن وہ اس کی خواہش کے سامنے بے بس تھا۔ تم اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتی سارا؟ اس کے علاوہ تم جس بھی شخص کا انتخاب کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہی بات جو وہ پچھلے 2 ماہ سے دہرا رہا تھا، اور سارا کا جواب بھی وہی تھا۔ سر اٹھا کر اس نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے کے لیے تیار تھے۔ اس کی جگہ کوئی بھی تو پھر کیوں نہیں بھائی؟ وہ ایک ایسی ضد لگا کر بیٹھی تھی جو مرتضیٰ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کبھی پوری نہ کرتا۔ اگر پوری کرنا چاہتا بھی تو ناممکن تھا، کیونکہ وہ جس کی خواہش کر رہی تھی وہ اس کا خواہش مند نہیں تھا۔ تم جانتی ہو زیب تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس نے اس بار کھلے لفظوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ بات سمجھ جائے، جبکہ معصومیت سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس کا رونا مرتضیٰ کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ اس بار اس کی بہن نے ایسی ضد پکڑ لی جسے وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی حویلی کے ڈرائیور جو کہ پٹھان لڑکا تھا، اس کے عشق میں مبتلا سارا شاہ مرتضیٰ شاہ کی اکلوتی بہن بلکہ بیٹی کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ چپ چاپ مرتضیٰ کے قریب سے اٹھ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ یعنی آپ نے یقین کر لیا کہ زیب کبھی میرا نہیں ہوگا؟ مرتضیٰ نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں کبھی خوفزدہ نہ ہونے والا شخص آج بہن کے ارادوں سے خوف کھا رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم تو ان دونوں کے درمیان ہونے والے ہنگامے کو دل تھامے دیکھ رہی تھی۔ ان کی زندگی کا کل سرمایہ بس یہی 2 اولادیں تھیں، اور آج وہ جس دوراہے پر کھڑے تھے ان کے پاس سوائے پچھتانے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی مان لیتی ہوں کہ زیب میرا نہیں ہو سکتا، آپ اس کی شرط پوری نہیں کر سکتے، اس کی بہن آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، میں تسلیم کر لیتی ہوں۔ اپنے چہرے کو بری طرح رگڑتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے اٹھاتی وہ گویا پاگل لگ رہی تھی۔ زیب خان صرف اس کی محبت نہیں، ایسی ضد بن چکا تھا جسے ہر حال میں اسے پورا کرنا تھا۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھا جس کی وہ ضد کرتی اور مرتضیٰ لا کر اسے دے دیتا۔ وہ ایک جیتا جاگتا خوددار نوجوان تھا، بقول اس کے وہ کسی بھی لڑکی کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بن سکتا، اور اس کا اور سارا کا کوئی جوڑ نہیں۔ بس پلک جھپکنے کی دیر تھی، سارا نے بری طرح چیختے ہوئے اپنے بالوں کو نوچا اور پھر پلٹ کر میز پر پڑی ہوئی تیز دھار چھری کو اٹھا کر اپنی نازک سی کلائی پر جما لیا۔ کوئی میرے قریب نہیں آئے گا؟ مرتضیٰ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ سلمیٰ بیگم نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جما لیے، لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج اپنی بیٹی کا پاگل پن دیکھ کر وہ خود بھی مرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ اسے خود سے دور رکھو سارا، میں کہہ رہا ہوں نا، اسے خود سے دور رکھو۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ اپنی بہن کے جنون سے ڈر گیا۔ مرتضیٰ شاہ کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ رشتوں کو کھو دینا ایک ایسی کمزوری تھی جس سے وہ بچپن سے گزرتا آیا، اور اس وقت اسے یہ نہیں دیکھنا تھا۔ اپنی بہن کو اپنے سامنے وہ مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آج اپنے آپ کو مار کر دکھاؤں گی، میں بتاؤں گی کہ میں زیب سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ چیخ کر روتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ ملازمین ارد گرد جمع ہونے لگے تھے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مرتضیٰ نے اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن وہ اسے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ بابا کے گزر جانے کے بعد اس نے بڑی محبت سے اپنی بہن کو پالا، وہ اس کے لیے اس کی اولاد کی جیسی تھی۔ میں زیب سے تمہاری شادی کروں گا،
मैं इसके पैरों में बैठ जाऊंगा, इसे मना लूंगा, लेकिन इसे खुद से दूर रखो। सारा वो हाथ जोड़े इल्तिजाओं पर उतर आया। वो शख्स जिसकी मौजूदगी से बड़ों बड़ों की रूह कांप जाती थी, आज उसकी अपनी रूह कांप रही थी। सलमा बेगम तो दिल को थामे सोफे पर गिर गई। मुलाजमा आगे बढ़कर इनको संभाल रही थी और सारा सुर्ख आंखों से अपने भाई को देखती नफी में सर हिलाते हुए अपनी कलाई पर रखी हुई इस छुरी को चला गई। इसकी चीख से ज्यादा भयानक चीख थी मुर्तजा शाह की। वो सुर्ख सयाल इसकी नाजुक सफेद कलाई से बहता हुआ फर्श को भिगोता जा रहा था। इससे पहले कि वो गिरती, मुर्तजा ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। आंखें खोलो, ये क्या पागलपन है सारा? अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इस वक्त इसे एहसास हुआ कि काश जेब इसके इर्द गिर्द मौजूद होता और वो पकड़कर इसे अपनी बहन के कदमों में ढेर कर देता। भाई, मुझे जेब चाहिए, जेब। इसके लब आहिस्तगी से बुड़बुड़ा रहे थे। मुर्तजा ने इसके नाजुक वजूद को अपने बाजू में भर लिया। ड्राइवर ने दौड़ते हुए गाड़ी निकाली और वह अस्पताल की जानिब रवां दवा था। इसके लिए सारी दुनिया लम्हे भर में स्याह हो गई। भला इतना आसान था सारा को खो देना? आंसू इसकी आंखों को भिगोते जा रहे थे। सारा की गर्दन एक जानिब ढलक गई। इसके लबों पर अभी तक जेब के अलावा कुछ नहीं था। मुर्तजा की गोद, शर्ट, गाड़ी सब कुछ सुर्खियों में नहा गया, लेकिन फिर भी इसकी नजरें सारा के चेहरे पर जमी थी। अस्पताल में लाकर इसे स्ट्रेचर पर डालते हुए इसने चीख कर डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर तेजी से इसे लेकर इमरजेंसी की जाने बढ़े। अपने सर को थामकर वो वहीं कुर्सी पर ढेर सा गया। जिंदगी में पहली बार इसे मालूम हुआ था कि वो अपने रिश्तों के हवाले से किस कदर पॉजिटिव है। इस वक्त इसे सिर्फ जेब पर गुस्सा आ रहा था। जेब जहांगीर खान, भला इसकी इतनी औकात थी कि वो सारा शाह को रिजेक्ट कर देता? एक बार नहीं, बार बार। और आखिरी बार जो शर्त इसने मुर्तजा शाह के सामने रखी, मुर्तजा ने सुनते इसे मानने से इनकार कर दिया। तो उसने भी बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि अगली बार इसे मुर्तजा या सारा में से कोई भी अपने दरवाजे पर नजर नहीं आना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से वो सारा को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो जेब की जिद छोड़ दे, लेकिन आज जो भयानक हादसा हुआ ये सब कुछ बर्बाद करने की हैसियत रखता। इसे अंदाजा हो गया कि अगर आज सारा को नहीं खोना तो इसे हर सूरत इसकी जिद को मानना है। सलमा बेगम भी ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। इनका अपना ब्लड प्रेशर लो था। रंगत मुरझाई हुई और मुर्तजा के सीने पर सर रखे वो बुरी तरह रो रही। तकरीबन 3 घंटों तक मुसलसल डॉक्टर्स ने इसे इमरजेंसी में रखा और 3 घंटों के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर ये नवीद दी कि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से अभी भी कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसे जितने दिन चाहें अपने पास रखें, लेकिन मुझे मेरी बहन सेहतयाब चाहिए। डॉक्टर बासित इसके कंधे को थपथपाते हुए इसे तसल्ली दे रहा था। कोशिश करें कि वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। इस वक्त स्ट्रेस इनके लिए बहुत नुकसानदेह। जो कुछ हो चुका था अब वो इसे पलट नहीं सकता था। घी सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता, इसलिए हर सूरत इसे उंगली टेढ़ी करनी थी। इसने बस एक कॉल की और जेब जहांगीर जैसे जिद्दी शख्स को घर से उठवा लिया। वो नरमी से इसकी कोई बात नहीं मान रहा था और अब वो अपना पैंतरा बदलकर जेब को दिखाना चाहता था कि मुर्तजा शाह क्या चीज है। ये तकरीबन शाम का वक्त था। इमरजेंसी रूम से इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में आ गई, लेकिन एक खामोशी, एक अफसोस या फिर पछतावा, वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। मुर्तजा ने इसके सर पर बोसा देते हुए इसे नाराज नजरों से देखा और भीगी पलकों के साथ सारा ने मुंह मोड़ लिया। ये कोई डर नहीं था जो वो अपनों के जहन में उंडेलना चाहती थी। हकीकत ये थी कि अगर इसे जेब ना मिलता तो वो कुछ खाकर मर जाती, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसने किसी चीज की तलब की और वह इसके सामने लाकर नहीं रखी गई हो। हद तो ये थी कि इसे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही थी कि जेब जहांगीर कोई चीज नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है जो सांस लेते और अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त मौकफ को अपनाए हुए है। आंखों पर पट्टी बांधे और मुंह पर टेप लगाकर गार्ड्स इसे अस्पताल के कमरे में लेकर आए थे। वो बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। इतना जल्दी वो किसी के काबू में आने वाला नहीं था, इसलिए इसे अगवा करने से पहले इंजेक्शन दे दिया गया, जिसका असर भी तकरीबन आधे घंटे के बाद खत्म हो गया। लेकिन तब तक वो बांधा जा चुका था। मुर्तजा ने आगे बढ़कर इसकी आंखों से पट्टी और मुंह से टेप हटा दी। सारा भी हैरत ज़दा नजरों से अपने भाई और जेब को देख रही थी। इसे हरगिज भी ये सब का अंदाजा नहीं था, जबकि इससे पहले कि वो भड़क कर
مرتضی شاہ کے گلے پڑ جاتا اس نے ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی سارا کو دیکھا، وہی سارا شاہ جس کے چہرے کی رنگت مقابل کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتی، جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں کسی کے لیے جینے کی وجہ بن سکتی تھی، آج وہ مرجھائی ہوئی رنگت اور نکاحت زدہ وجود کے ساتھ بستر پر پڑی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے مرتضی نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھ رہے ہو میری بہن کی یہ حالت، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گھڑا رہا تھا۔ سارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے باز رکھنا چاہا، جبکہ زیب کی نظریں تو سارا پر جمی ہوئی تھی۔ تمہیں بھی اور اسی وقت سارا سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے تم رضامند ہو یا نہیں۔ وہ پہلا دولہا تھا جس سے زبردستی نکاح کروایا جا رہا تھا۔ یہ ہسپتال کا ماحول تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت مریض سمیت ہسپتال سے نکل چکا ہوتا، لیکن اس کی حیثیت اتنی تھی کہ یہاں کا عملہ بھی اس کے سامنے سر اٹھانے سے گریز کرتا۔ سارا پیسے اور پاور کا کھیل تھا۔ سارا کو تکلیف میں دیکھ کر کیسے اس کا دل نہیں تڑپتا ہوگا۔ اگر محبت کی بھٹی میں سارا جل رہی تھی تو وہ بھی اپنے اندر ان نرم احساسات کو پال رہا تھا جو اسے مضطرب کیے ہوئے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ سارا اور اس کی اوقات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ویسے بھی جو شرائط اس نے مرتضی شاہ کے سامنے رکھی، مرتضی اسے ماننے سے انکاری تھا، اور اس شرط کے بغیر وہ سارا کو اپنانے سے انکاری تھا۔ دو ضدوں کے درمیان محبت پستی جا رہی تھی۔ زیب کا گریبان ابھی تک مرتضی کے ہاتھوں میں تھا، اور اس نے سارا سے نظروں کو موڑ کر مرتضی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جس کے سامنے وہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا، جو اس کا مالک تھا، اسے تنخواہ دیتا اور اسے نمک حرامی بالکل نہیں آتی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے وہ یہ جاب چھوڑ چکا تھا، اور اب اس کی سخت توہین تھی کہ مرتضی شاہ کے ہاتھ اس کے گریبان کو پکڑتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا گریبان چھوڑ دیں شاہ صاحب، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ انہیں آپ کے گریبان تک پہنچنے سے آپ بھی نہیں روک سکتے۔ اس کی یہی ضد تو تھی جو کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی، پٹھانوں جیسی خوبصورتی، روب، اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، اور پھر غصہ اور خودداری، جبکہ دوسری جانب اس کے مد مقابل کھڑا شخص بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ 28 سالہ بھرپور جوان مرد جو انتہا کا ہینڈسم تھا، وجاہت میں تو وہ اپنا 28 کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ تم اپنے ہاتھ آزاد کر کے بھی دیکھ لو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم مرتضی شاہ کا کیا اکھاڑ سکتے ہو۔ وہ نہایت سرد میری سے بات کر رہا تھا۔ سلمہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر مرتضی کو اس سے دور کر دیا۔ انہوں نے خود جھک کر اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ وہ جتنا عرصہ یہاں نوکری کرتا رہا، انہوں نے اس سمیت ہر ملازم کو ہمیشہ اپنے بیٹے کا درجہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیب ان کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ تم اچھے لڑکے ہو زیب، تمہاری خودداری کی میں خود گواہ ہوں، لیکن سارا تم سے محبت کرتی ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے۔ میں اپنی اولاد کی زندگی تم سے مانگ رہی ہوں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ میں بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں بیگم صاحبہ، لیکن میں بھی اس شرط پر قائم ہوں، اگر مرتضی میری بہن سے نکاح کرتا ہے تبھی میں سارا سے نکاح کروں گا۔ اس کے بعد میری وہ تمام شرائط بھی ماننی ہوں گی جو میں مرتضی شاہ کو بتا چکا ہوں۔ اور مرتضی نے اپنی ماں کا لحاظ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کا گریبان ایک بار پھر پکڑنا چاہا، اور زیب نے سختی سے اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ سالے، تمہاری بہن اور میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو تم بار بار کیوں اپنی بہن پیش کر رہے ہو مجھے؟ وہ مغرور شخص بدتمیزی کر رہا تھا۔ کنیکشن تو میرا اور آپ کی بہن کا بھی نہیں ہے، آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ جواب دو بدو آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ماننے والے نہیں تھے، اور مجبوراً یہ فیصلہ سلمہ بیگم کو کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اگر سارا کا نکاح زیب سے ہوگا تو پھر ام ہانی کا نکاح بھی مرتضی شاہ سے ہوگا، یہ میرا فیصلہ ہے مرتضی۔ سارا کے چہرے کی رنگت کسی گلاب کی طرح کھل گئی۔ اپنی ماں پر اسے جی بھر کر پیار آیا، جو اس کی محبت میں اس کی زندگی کی خاطر اتنا کٹھن فیصلہ کرنے کو تیار تھی، جبکہ مرتضی صرف ام ہانی نہیں بلکہ ہر ایک لڑکی کو ریجیکٹ کر کے اپنی زندگی اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے جتنے تعلقات بنائے تھے ان میں سے کہیں اس کے لیے نقصان دہ تھے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری ہو جو دشمن کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اسے مافیا کی دنیا میں قدم رکھے، اور اب اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ وہاں کا سرگنا مانا جاتا، یہاں عزت کی زندگی گزار کر وہ اپنا جو روح پوش کر رہا تھا، دوسری جانب اتنا ہی وہ لوگوں کے گلے میں اٹکا ہوا کانٹا تھا جسے وہ ہر صورت نکال باہر پھینکنا چاہتے تھے۔ سلمہ بیگم نے زبان دے دی ہے تو 2 دنوں کے بعد سارا کچھ ڈسچارج کر دیا گیا، اور تب وہ پوری رسومات کے ساتھ زیب کے گھر گئی۔
سارا کو مل چکا تھا اس کا نکاح ہر صورت زیب کے ساتھ کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب مرتضیٰ نے خاموشی اختیار کر لی۔ 2 دنوں تک وہ گھر سے غائب رہا اور وجہ تھی کہ اس کے 2-3 ضروری مشن جنہیں وہ کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں سلمہ بیگم نے ام ہانی کو اس کے نام کے کنگن پہنا دیے۔ انہیں وہ لڑکی بے حد معصوم لگی تھی، اپنے کڑیل جوان بیٹی کے سامنے وہ بالکل نازک سا پھول، پٹھانی لب و لہجہ، 20 سالہ عمر اور سرخ و سفید رنگر، شکل و صورت میں بھی وہ زیب کے جیسے لگتی، اور ان کے لیے یہ رشتہ ہر طرح سے بہترین تھا۔ وہ ملائم معصوم لڑکی ان کے بیٹے کو راہ راست پر بھی لا سکتی تھی، اس بات کا ان کو یقین تھا۔ بھائی مجھے آپ سے دور نہیں جانا، مجھے آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ سلمہ بیگم کے جاتے اس نے زیب کے سینے میں سر رکھ دیا۔ ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے اور تبھی وہ زیب کے سربراہی میں تھی۔ جب وہ دونوں چھوٹے تھے تب ان کے چچا نے ان کا خیال رکھا، لیکن چچی کا رویہ اتنا بھیانک تھا کہ سمجھ بوجھ کی عمر میں اتنے ہی زیب نے اپنا اور اپنی بہنوں کا راستہ انسلک کر لیا، اور اب وہ ہر طرح سے اپنی بہن کو خود سپورٹ کر رہا تھا۔ سارے قبیلے سے ہٹ کر اس نے اپنی بہن کو تعلیم بھی دلوائی، اسے کالج تک لے کر گیا، اور اب جو فیصلہ اس کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی اس کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ تھا۔ سارا بڑے گھر کی لڑکی ہے، اس گھر میں شاید وہ تمہیں نوکرانی بنا کر رکھے یا تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے میں نہیں چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کر دوں۔ اور اس سے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر زیب کو دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے بہت معصوم لگی۔ زیب نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ میری گڑیا، مرتضیٰ شخص جیسا اس کی بہن کو کبھی بھی رلنے نہیں دے سکتا۔ مرتضیٰ کے ساتھ بہت خوش رہے گی، جو بھی تھا اسے یقین تھا۔ وہ جتنا جنونی اور ضدی تھا، اگر ایک بار ہانی کی دسترس میں آ جائے پھر وہ چٹان کی طرح ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ رہی بات دوسری شرائط کی تو وہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی سارا کے بھائی یہ اس کی ماں سے کچھ نہیں لے گا۔ اگر سارا کو نکاح کرنا ہے تو اسے رخصت ہو کر اس چھوٹے گھر میں آنا پڑے گا، زیب کے ساتھ اس کے وسائل کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گی، جبکہ مرتضیٰ شاہ نے اس شرط نامے پر دستخط کرنا تھے کہ ہانی کی موجودگی میں وہ نہ ہی کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی صورت ہانی پر کوئی ظلم و ستم برداشت کیا جائے گا۔ پٹھان اچھا کھیل گیا، اور اس بات کا اسے اندازہ مرتضیٰ شاہ کو بھی تھا۔ بالآخر وہ شام بھی بڑی دھوم دھام سے آئی جب ان دونوں کے نکاح تھے، اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی سلمہ بیگم کی جانب سے اچھے خاصے لوگوں کو بلایا گیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی۔ لوگوں نے سو باتیں بنائیں، زیب کی حیثیت اور ہانی کے خاندان پر بات کی، لیکن سلمہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ دلہن بنی سارا حسین لگ رہی تھی، مہنگے ترین لباس میں ان کی شان و شوکت ہی نرالی تھی۔ ساری باتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے آج اسے زیب میسر آ رہا تھا، اور وہ جو اس کی زندگی کا کل سرمایہ تھا، جس کے بغیر سانس لینا بھی محال تھا، جبکہ دوسری جانب گھونگھٹ میں چھپی ہوئی وہ چھوٹی سی دلہن مرتضیٰ شاہ کے پہلو میں بٹھائی گئی۔ ابھی تک اس نے گردن موڑ کر ہانی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ان سب نے ایک دوسرے کو اپنا آپ سونپ دیا۔ مرتضیٰ شاہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی آگاہ کر رہی تھی کہ اس کے اندر کون سی ہلچل برپا ہے۔ سارا کو دعاؤں کے سنگ رخصت کر کے زیب کے ساتھ بھیج دیا گیا، جبکہ زیب نے بھی بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی بہن کو رخصت کر کے مرتضیٰ شاہ کے حوالے کیا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں سالے، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ اس نے زیب کے کندھے پر تھپکی دی، جبکہ زیب نے بھی ہاتھ بڑھاتے ہوئے مرتضیٰ شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی الفاظ واپس رکھ لیں سالے صاحب، کیونکہ بہنیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر الگ ہو گئے۔ سلمہ بیگم اسے کمرے میں بٹھا کر گئیں۔ کمرے میں کوئی خاص سجاوٹ نہیں تھی۔ وہ چھوٹی سی دلہن حیران و پریشان آنکھیں مٹکاتی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ جالی دار گھونگھٹ سے اس نے اپنا ہینڈسم دلہا دیکھ لیا، جو عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا، لیکن مغروری اس کے چہرے سے بیان ہو رہی تھی۔ اونچی کھڑی ناک، انتہا کا ڈیشنگ، اسے دیکھ کر ہانی کو خوف آنے لگا۔ اور یہ گھر تو اتنا بڑا تھا کہ اس کے پورے قبیلے میں اس سے بڑا گھر کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں کھانا رکھ کر گئی تھی۔ کھانا کھا کر سو جائیے گا، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ سلمہ بیگم کے لیے بھی شرمندگی تھی۔ اپنے بیٹے کا رویہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لیکن اس نے ہٹ درمی سے انہیں کہہ دیا کہ اس لڑکی کو میرے کمرے میں مت آنے دیجیے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟
वो अब तुम्हारी बीवी है, ज़ेब तुम्हारी बहन के साथ खुश है। और इसने पलट कर एक नज़र देखा। अम्मी प्लीज़, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए अपने कमरे में चला गया और सलमा बेगम ने अफसोस से इसे देखा था। घरेलू हालात और मसाइल ने इसे काफ़ी ज़िद्दी बना दिया। मुलाजमा ने जब इसे बताया कि वो हिटलर नजर आने वाला शख्स इसके कमरे में नहीं आएगा, तो इसने एक पुरसकून सांस खारिज की। आराम से इस जहाजी साइज बेड पर लेटकर अपने बालों को बखेरे वो अपने भाई को मिस करती आंखें मूंद गई। मुकद्दर ने दो अजनबी रूहों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अब इन्हें मोहब्बत की कशिश एक दूसरे की जानिब खींचती या जिद एक दूसरे से दूर धकेल देती, ये तो आने वाला वक्त बताने वाला था। लेकिन दूसरी जानिब इसके प्यारे भाई ज़ेब जहांगीर खान की सांस सूली पर अटकी हुई थी। सारा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेला। आज आपको मोहब्बत सूझ रही है, और अगर आपकी मोहब्बत के लिए मैं मर जाती तो। अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर वो ज़ेब को देख रही थी, और ज़ेब ने कमर से थामकर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। लम्हे भर के लिए वो सांस नहीं ले पाई। ऐसे कैसे तुम्हारे भाई के हलक से निकलवा लेना था मैंने। आंखें दबाकर वो मुस्कुरा दिया और सारा ने झुककर इसके लबों को छू लिया। ज़ेब ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा था। अगर तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह बेबाक है तो हानि तो इसके खौफ से मर जाएगी। और सारा खिलखिला कर हंस पड़ी। फिक्र नहीं करें, बहुत प्यारे हैं मेरे भाई, बस आप इनकी बहन पर तवज्जो दें। आंख दबाकर वो मुस्कुराई तो ज़ेब ने इसे घुमाते हुए अपने पहलू में गिरा दिया। वो मोहब्बत से ज़ेब की गर्दन में बाजू डाल चुकी थी। आज इसे वो मिल चुका था जिसकी तमन्ना करते हुए इसने हर एक रिश्ते को पसे पुश डाल दिया। जबकि दूसरी जानिब वो दो नफूस अगला कमरे में एक दूसरे से अजनबी होकर गहरी नींद में गुम थे। अगली सुबह सलमा बेगम ने कमरे में आकर इसे बेदार किया। फजर अदा करने के बाद वो कुछ देर यूं ही लेटी रही और फिर गहरी नींद में चली गई। जबकि सलमा बेगम इसके करीब आकर बैठी तो इसने पट से आंखों को खोल दिया। वो नरमी से इसे देख रही थी और अपना दुपट्टा संभालती वो उठकर बैठ गई। बच्चे, मैं कोई जरूरी बात करने आई हूँ तुमसे। इसके नर्म और नाजुक चेहरे को देखते हुए इन्होंने बात का आगाज किया, और इन्हें वो मार्ग से नहीं सुन रही थी। जी फरमाइए। अपनी पलकों को चुपकाए इसने फर्मा बरदारी दिखाई। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें वो तमाम हकूक जो मिलने चाहिए थे मुर्तज़ा की जानिब से नहीं मिले। लेकिन बच्चे, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें तस्लीम करने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखना। वो इनको शर्मिंदगी में मुब्तला देखकर बेचैनी महसूस कर रही थी। आप परेशान क्यों हो रही हैं खाला जान? मैं किसी से नहीं कहूंगी, इसने बेहद नजाकत से कहा। और सलमा बेगम ने मुस्कुरा कर इससे अपने साथ लगा लिया। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मुर्तज़ा भी नाश्ते के लिए आने वाला होगा। तुम अच्छी बीवियों की तरह इसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना। अपने बाल समेटती वो उठ खड़ी हुई और कामदार शर्ट के साथ सिंपल ट्राउजर निकालते वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर के बाद दुपट्टा ओढ़कर बालों को सुलझाए वो बाहर आई तो चेहरा जगमगा रहा था। आज इस बड़ी सी हवेली में इसका पहला दिन था और वो बुरी तरह पजल हो रही थी। नीचे नाश्ते की टेबल पर आकर वो सलमा बेगम के करीब बैठ गई। मुलाजमा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी और तभी वो खुशबू में बिखरा हुआ वजूद सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। फॉर्मल ड्रेस में सलीके से बाल बनाए वो इंतहा कर डैशिंग लग रहा था। मोबाइल में मसरूफ इसने सलमा बेगम को सलाम किया और कुर्सी खींचते हुए बैठा, और वो जिसके आने से बुरी तरह बेताब हो रही थी। सलमा बेगम ने नजरों से इसे रिलैक्स होने के लिए कहा और अपने कांपते हुए हाथों को संभालकर वो नजरें झुकाकर बैठी रही। मोबाइल पर टेबल पर रखते हुए इसने सर उठाया और नजरें सीधा इसे चेहरे पर जाकर जमी थी जो इसके सामने झुका हुआ था। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गया। बेपनाह सुर्खों सफेद रंगत, फूले फूले गाल, थोड़ी पर पड़ने वाला गड़ा, गुलाबी लब, नजाकत से दुपट्टा सर पर सजाए वो इधर उधर देख रही थी। काफी जाज़बियत से इसका जायजा लेने के बाद इसने पलट कर सलमा बेगम को देखा जो इसकी जानिब मतवज्जो नहीं थी। अम्मी, ये लड़की? सवालिया नजरों से इन्हें देखते हुए कुछ हैरत का शिकार लग रहा था। जब सलमा बेगम ने मुस्कुराती हुई निगाह हानि पर डाली और फिर पलट कर मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा, तुम्हारी बीवी है, कोई गैर नहीं। और इसके इंकशाफ पर वो लम्हे भर के लिए शर्मिंदा हुआ था। इसने दोबारा ना ही सर उठाकर इसे देखने की कोशिश की और ना ही इसके मुतालिक कोई बात की।
जबकि सलमा बेगम छोटी मोटी बातें इससे पूछ रही थी और वो अपने मुलायम लहजे में इन्हें जवाब दे रही थी। पठानों जैसा लहजा, वो बिल्कुल वैसी ही बात करते जैसे कि ज़ेब किया करता, और ना चाहते हुए भी चोरी चोरी वो आंखें उठाकर इसका चेहरा देख रहा था। दिल में खचर बढ़ पाता, वो इसकी बीवी थी और वो इंतहाई नर्मो नाजुक गुलाबी गुड़िया जिसे लड़की, हालांकि ऐसे सोचा था कि ज़ेब की बहन कोई बड़ी उम्र की औरत होगी जिसे वो मुर्तज़ा शाह के पल्ले बांधना चाहता है, लेकिन इस वक्त इसकी सोच इसी पर उल्टी पड़ गई। वो बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन इसके सामने बहुत से ज्यादा शर्मिंदा था। नाश्ता खत्म करते हुए वो खुदाफिज कहकर चला गया। रात ही इसने सलमा बेगम को बता दिया था कि इसे जरूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। घर में करने को कोई काम नहीं था। सलमा बेगम ने इसे सख्ती से मना कर दिया कि वो कोई काम न करे, क्योंकि यहाँ हर एक काम के लिए मुलाजमा मौजूद है। जबकि बोरियत में वो सिर्फ अपने भाई को मिस कर रही थी। इसके पास मोबाइल भी नहीं था कि ज़ेब से बात कर लेती, और मुर्तज़ा के चले जाने के 2 घंटे बाद ही सारा और ज़ेब इनसे मिलने के लिए आए। सारा तो जो ज़ेब कुछ देर इसके पास बैठा मोहब्बत से इसके चेहरे को देखता रहा। मुर्तज़ा अच्छा लड़का है, क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी? और इसे मुस्कुराते हुए अपने भाई के सीने पर सरक दिया। आपको लगता है मैं खुश नहीं हूँ? इसकी आंखें चमक रही थी। एक ही दिन में वो इतनी फर्माबरदार बीवी बन गई कि अपने शौहर के राज छुपाने लगी थी। और ज़ेब ने मुस्कुराते हुए इसका सर चूम लिया। कुछ देर वो सलमा बेगम के पास बैठे रहे और फिर खुदाफिज कहकर चले गए। हवेली से निकलते हुए सारा ने पलट कर हवेली को देखा। हम भी बहुत जल्द ऐसे ही घर में शिफ्ट हो जाएंगे और मैं मोहब्बत से पूरे घर को संवार दूंगी। जबकि इसकी बात सुनकर ज़ेब को बहुत अजीब लगा। इस वक्त वो इतनी खुश और पुरसकून थी कि इसने चाहने के बावजूद ऐसे कुछ नहीं कहा। हालांकि हकीकत ये थी कि इतनी बड़ी हवेली लेना वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। बैठक में पाशा समेत बहुत से लोग जमा थे। कुर्सी पर विराजमान शख्स सिगरेट लबों से लगाकर धुएं को फजा में तहलील कर रहा था। इस वक्त इसकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना ही वो नरमी से बात कर रहा था और ना ही इसके लहजे में कोई रहम था। सुर्ख आंखें सब पर गाड़े इसने सिगरेट का कश लगाते हुए पाशा की बात सुनी। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो शाह साहब। सुना है पठानों के घर रिश्ता कर डाला है। गजनफर मलिक बहुत जो भी है, लेकिन वो दिलकशी से मुस्कुराया। रिश्ते की बात करें तो रिश्ता तो आपसे भी हमारा बनता मलिक साहब। अब आप जैसे शख्स का रिश्ता रखते हुए हमने नहीं सोचा, तो पठान तो अच्छी खासे होते हैं। गजनफर मलिक के चेहरे की रंगत जरा फीकी हुई, लेकिन वो बातें नाख्वास्ता मुस्कुरा दिया। वो यहाँ का सरगना माना जाता है और शाह के साथ पंगा लेना इतना आसान काम नहीं था। वो भी सुनने में आया कि शाह साहब की बीवी बड़ी खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत और कम उम्र, कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली नाजुक सी लड़की। बादशाह ने अपनी जानिब से वार्निंग दी थी और इसकी वार्निंग को वो बखूबी समझ रहा था। वो जिस मफहूम को इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, भला इससे बेहतर कौन जानता था। और इसकी बात सुनकर वो हल्का सा झुका। वो पाशा की आंखों में देख रहा था। पाशा के कारनामे कैसे थे वो बखूबी जानता था, इसलिए इसे देखते हुए सर झटक कर रह गया। मालूमात को यहीं तक महदूद रखें तो आपके हक में अच्छा होगा पाशा साहब, वरना यकीन करें वो आपकी बेटी अनाबिया से बिल्कुल भी छोटी नहीं है। वो भी मुर्तजा शाह, हिसाब किताब और उधार रखना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। और बादशाह देर तक पुरसोच नजरों से इसके चेहरे को देखता रहा। यहाँ आने के बाद इसने सबसे ज्यादा नुकसान पाशा का किया था, और इस नुकसान को कैसे पूरा करना था, इसके जहन में यही तदबीर चल रही थी। आज तक तो ये था कि मुर्तजा शाह की कमजोरी के बारे में इसे नहीं मालूम, जबकि अब एक ऐसी कमजोरी इसके हाथ लगी थी जिसे वो जब चाहता घुमा कर मुर्तजा के सामने लाकर खड़ा कर देता। रात वो देर से हवेली वापस आया। सलमा बेगम को कॉल करके इसने बता दिया था कि वो खाना वहीं से खाकर आएगा, और इसके बावजूद इसे वापस आते हुए तकरीबन 12 बज गए। फ्रेश होने के बाद इसने मामूल के मुताबिक अपने लिए कॉफी बनाई और फिर बिस्तर पर आकर बैठा। कॉफी के सिप लेते हुए वो मुसलसल पाशा की बातें और हरकतों के बारे में सोच रहा था। उभर कर मालूम होती हुई नसें और सुर्ख रंगत बता रही थी कि इसके अंदर कौन से अंदेशे बरपा है। सिर्फ इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता था। इसका उठना बैठना खतरनाक लोगों में था, और हाँ नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती थी। इसका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था। हानि के ख्यालात ही इसका दिल का चेहरा मुर्तजा शाह की नजरों में घूम गया। वो कितनी मासूम और शफाफ थी,
اس کا خیال اور اس کا عکس ابھرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے سے بے قرار کرنے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسین سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر گئی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ کسی کی چال کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، اور اس کا خیال آتے مرتضیٰ کو بے چینی ہونے لگی۔ کل اس سے منع کیا کہ وہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اور آج شاید وہ جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں آئی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، ہر ایک کے پاس عزت نفس ہوتی ہے، اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ہانی کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ بالآخر بے چینی جب حد سے بڑھی تو اسے اپنے کمرے سے قدم باہر نکالنے پڑے، اور اس وقت وہ اسی کمرے میں جا رہا تھا جہاں ہانی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے ہی ڈپلیکیٹ کی اٹھا لی اور وہ ہر کمرے کے پاس رکھتا۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، اور نیم اندھیرے میں سامنے بستر پر لیٹے ہوئے وجود نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ وہ نرمی سے اس کی جانب بڑھا، اور وہ گویا ساری دنیا سے لاپرواہ ہو کر سو رہی تھی۔ آہستگی سے جھک کر وہ دیر تک اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن پر بڑکوں نے اپنا سایہ کر رکھا تھا، بکھرے ہوئے بال، گلابی لب جو ہلکے سے نیموا تھے، اور جگمگاتا ہوا وجود ان سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی۔ اس کی شخصیت، اس کا بولنے کا انداز جو کسی کو بھی اپنی جانب اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ کیا میں اسے کھونے سے ڈر رہا ہوں؟ اس کے دل نے ہلکی سی سرگوشی کی، اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تمہاری بیوی ہے مرتضیٰ شاہ۔ ایک بار پھر سرگوشی ہوئی، اور اس بار وہ سر جھٹک نہیں پایا۔ بیوی مطلب صرف اس کی؟ اور یہاں آ کر وہ تھم گیا۔ نرمی سے جھکتے ہوئے اس نے ہانی کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے لمبے بال لہرا رہے تھے۔ پھول سے نازک گڑیا کو اپنے بازوں میں بھر کر وہ بھی اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی ایسے کرے گا۔ وہ اس کے حسن کے سامنے نہیں ہارا تھا، اور یہ جائز رشتے کا اثر تھا جو اسے ہانی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بستر پر لٹا کر اس نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹا دیے۔ چاند سا جگمگاتا ہوا چہرہ اپنی پوری آب و تاب سے اس کے سامنے بکھر گیا۔ اس کی نظر ہانی کے لبوں پر جمی تھی۔ وہ پہلی بار بہک رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے وہ اس کی حسین لمس سے آشنا ہونا چاہتا تھا۔ اسے نرمی سے ڈرتے ڈرتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ اسے پہلی بار یوں لگ رہا تھا کہ وہ موم سی گڑیا ہے اور اس کے ہاتھوں سے پھسل کر ٹوٹ جائے گی۔ اپنے قریب کسی کی نظروں کا احساس کرتے ہوئے ہانی نے نرمی سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے اس نے کچھ دیر ناسمجھی سے سامنے کا منظر دیکھا، اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اس کے اتنا قریب بیٹھا تھا کہ اٹھتے ہوئے وہ اس کی سینے سے ٹکرائی، اور مرتضیٰ نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ ہانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مخمور نگاہوں سے جن میں انتہا کی کشش تھی۔ اس کے علاوہ لرزنے لگے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص ایک پل میں اس کے قریب آ جائے گا۔ پھر گردن گھما کر اس نے کمرے کو دیکھا، اور اس کا کمرہ نہیں تھا بلکہ اس وقت وہ مرتضیٰ شاہ کے کمرے میں تھی۔ وہ یہاں کیسے لائی گئی، اسے سوچ نے اس کی روح کو کپکپا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، مقابل نے نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ شدت لمس نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ مرتضیٰ شاہ کے لبوں کی حدت اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ پلکوں کو جھپکاتے وہ جی بھی قیامت سے گزر رہی تھی، اور جب مرتضیٰ نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کے آنکھوں میں دیکھا، مجھے اندازہ نہیں تھا تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے لگا تھا زیب جہانگیر خان کسی کو میرے سر پر مسلط کر دینا چاہتا ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مجھے ایسے تحفے سے متعارف کروانا چاہتا تھا جو میری روح کو سلگا دے گا۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مرتضیٰ مخمور ہو رہا تھا، اور وہ اس لمحے کی مخموری سمجھتے ہوئے ذرا سا قسم سا کر دور ہو گئی۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے مرتضیٰ۔ اس نے پہلی بار گلابی لبوں سے اس کا نام دہرایا، اور مرتضیٰ نے پورے حق سے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ آج تک اتنی زندگی میں وہ کسی لڑکی پر اعتبار نہیں کر پائے، لیکن آج اس کے سامنے وہ جس طرح شرما رہی تھی، جھجک رہی تھی، ڈر رہی تھی، اس کا ڈرنا بھی مرتضیٰ کے لیے وبال جان تھا۔ اس لیے پوری نزاکت سے اس پر اپنے ہاتھوں کو اپنی قید میں کی گئی وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب تمہارے پاس مرتضیٰ شاہ ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں کسی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔
وہ نرم سرگوشیوں سے اسے اپنے وجود سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ جس نے ان دونوں کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس نے خوف سے جھجکتی ہوئی ہانی کو اپنے سینے میں سمیٹ کر اپنے دل میں اونچی مسند پر بٹھا دیا، اور ہانی اس کی محبت سے لبریز وجود کو حاصل کر کے ہر خوف سے آزاد ہو چکی تھی، اور اسے لگا کہ شادی صرف ایک کھیل ہوگا۔ دراصل سارا اور زیب کو ملانے کے لیے مرتضی شاہ نے اسے مجبوراً تسلیم کیا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کتنا قابل محبت ہے۔ وہ محبت سے کترانے والا شخص اسے جس طرح سمیٹ رہا تھا، وہ خود کو معتبر تصور کر رہی تھی۔ اس بار اسے مرتضی شاہ مل گیا، اور مرتضی کو یقین تھا کہ پاشا تو کیا، پاشا کی 7 نسلیں بھی اس کی بیوی کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ رہی بات جرم کی دنیا کے کارندوں کے ساتھ بیٹھنے کی، تو وہ بھی ایک خاص مشن کے تحت تھا۔ جس روز وہ مکمل ہو جاتا، سب کو بندوق کی نوک پر رکھ کر اڑا دیتا۔ زیب، تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو۔ یہ سب کچھ میرا ہے، ماما نے مجھے دیا ہے۔ تم یہ ساری زیورات بیچو، سب سے پہلے تو ہم ایک اچھے سے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تم بھائی کے ساتھ مل کر بزنس کر لینا۔ سارا اٹلاتی ہوئی اس کی گود میں جا گری اور اسے محبت سے سارا کو سمیٹ لیا۔ ہرگز نہیں، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، ہم اسے میں خوش رہ سکتے ہیں۔ سارا، وہ پچھلے 3 دنوں سے سارا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حد یہ تھی کہ سارا نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی اونچے محلات دیکھے، ہر خواہش کو وقت سے پہلے پورا ہوتے دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی زیب اس سب کو تسلیم کر کے اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے، جبکہ زیب اپنی جگہ درست تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی میں خوش رہے جو کچھ زیب کے پاس ہے۔ یعنی تو مجھے اپنا نہیں سمجھتے زیب؟ سارا سر گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اس میں میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جانا، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی میں مرتضی کے ساتھ بزنس کروں گا۔ وہ اچھا خاصا بوڑھا مان گیا تھا، اور سارا ضدی لہجے میں پھنکاری، ٹھیک ہے، اگر تم یہ سب کچھ نہیں رکھو گے تو میں بھی تمہاری کس چیز پر حق نہیں جتاؤں گی۔ وہ اتنا جلدی محبت سے ہار گئی، یا پھر ضد کے سامنے اپنی انا نہیں توڑ رہی تھی؟ لیکن جو بھی تھا، زیب نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے چہرے کو بے تحاشا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس جو کچھ ہے میری خودداری کا بنایا ہوا ہے، مجھ سے خواہش کرو، اگر میں تمہاری خواہش پوری نہ کر سکوں تو اپنا راستہ بدل لینا۔ اور سارا نے اس کے سینے پر ہاتھ دھرتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تمہارے لیے اتنا آسان ہے راستہ بدل لینا؟ اگر تمہارے ساتھ رہ کر مجھے یہی سب سننا ہے تو مجھے ضرورت کیا تھی تمہارے ساتھ کی زیب؟ وہ اتنی جلدی میں محبت سے مکر جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زیب کے لیے محبت تھی، جنون تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ زیب وہی کرے جو اس کی مرضی ہے۔ لیکن زیب کبھی بھی اپنی خودداری کو کسی کے قدموں میں نہیں رون سکتا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا، لیکن سارا نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مرتضی میرا بھائی بھی ہے، اور ہانی کا شوہر، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میں بھائی سے کہہ دوں گا وہ تمہیں بھی کوئی اچھا سا کاروبار کروا دیں گے تو۔ اور زیب کی رنگت ہلکی سی سرخ ہوئی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر ان دونوں کے درمیان مسئلہ خراب ہو رہا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں سارا اپنی جگہ درست تھی اور زیب اپنی جگہ درست۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی سے احسان لے، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ وہ ان دونوں چیزوں کو جھٹلا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور یہی وجہ ان کے مسئلے کو مزید بگاڑ گئی۔ بھائی ٹھیک کہتے تھے، تم انتہا کے ضدی شخص ہو جسے سے اپنی ضد عزیز ہے، اور اسی ضد پر خودداری کا خول چڑھا کر وہ لوگوں کے سامنے اپنی مغروری پر پردہ ڈالتا ہے۔ سارا کا غصے سے برا حال تھا، اس کے منہ میں جو آیا اس نے زیب سے کہہ دیا، جبکہ وہ بھی پٹھان خون بھلا کتنا برداشت کرتا۔ اس نے سارا پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے تھپڑ مارتا اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ میں آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ سارا اپنی مٹھی کو زور سے بھینچے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور سارا منہ پر ہاتھ رکھتی بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک غصے کی شدید لہر نے اس پر حملہ کیا، اور ایک لمحے کے لیے سوچنے سمجھنے کی ساری سکت چلی گئی۔ اسے لگا زیب کبھی بھی اسے محبت نہیں کرتا، وہ اسے صرف ہمدردی کے ناطے اپنا چکا ہے۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے حسین چہرے پر صرف غصہ چھایا ہوا تھا۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ حویلی پہنچی، اور گاڑی سے اترتے ہی تیز قدم اٹھائے وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔
مرتضی شاہ گھر پر نہیں تھا۔ سیڑھیاں اتر کر آتی ہوئی ہانی پر نظر پڑتے ہی وہ بپھڑ کر اس کے قریب گئی اور اس کے بازو کو سختی سے دبوچ لیا۔ تمہارا بھائی صرف تمہارے متعلق سوچتا ہے، اس نے صرف تمہاری خوشیوں کو چنا ہے۔ مجھے پیچھے ڈال کر وہ بری طرح رو رہی تھی اور ہانی سے دیکھ کر بکھلا گئی۔ کیا مطلب ہے سارا؟ کیا ہوا؟ ایسی بات کا تو خوف تھا۔ مرتضیٰ کے ساتھ زندگی اتنی خوبصورت ہو چکی تھی کہ وہ ہر لمحہ کسی سایہ دار شجر کی طرح اس پر منڈلاتا رہتا، جبکہ دوسری جانب سارا کی ضد اور انا کسی طرح بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ تو تم اپنے بھائی سے جا کر پوچھو گی کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، حالانکہ میرے بھائی نے تمہیں سر پر بٹھا رکھا ہے۔ بے وقوفی سارا کر رہی تھی جس کی مرتضیٰ اور زیب دونوں کو توقع تھی۔ ہانی شدید خوف کے آلہ میں رونے لگی۔ اسے اپنے کمرے سے نکل کر آتی ہوئی سلمہ بیگم نے حیرانگی اور غصے سے منظر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کی نرمی سے ہانی سے الگ کر لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنی بھابھی سے بات کرنے کا؟ کمرے میں آؤ اور جو بھی بات ہے مجھ سے کرو سارا۔ انہوں نے معاملے کو سلجھانا چاہا۔ ہمیشہ ہی وہ ایک نرم دل ماں ثابت ہوئی اور ان کا اپنا تعلق بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، اور سکندر شاہ نے کس طرح اپنی ضد میں آ کر ان پر حق جتاتے ہوئے ان سے نکاح کیا، یہ بات تو وہی چاہتی تھی ان کے بچے کا کبھی بھی نہ دہرائیں، لیکن بدقسمتی سے آج وہی سب کچھ ان کے سامنے آ کر کھڑا تھا۔ اپنے بیٹے پر زبردستی مسلط ہونے کے باوجود انہوں نے ہانی کو ہمیشہ بیٹی کا درجہ دیا اور وہ ان کے لیے اتنی عزیز تھی جتنی کہ سارا، لیکن اس کے باوجود معاملات بگڑ رہے تھے اور بگڑتے ہوئے معاملات میں سب سے زیادہ ہاتھ سارا کا تھا۔ ماما یہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی بھائی کے گھر جائے گی۔ سارا بری طرح رو رہی تھی، وہ بس خود غرضی کی اینک چڑھا چکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ ہانی نے پہلی بار مداخلت کی اور سلمہ بیگم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کرتے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ اس سے پہلے کو پلٹ کر جاتی، سارا نے اسے زبردستی دبوچ لیا۔ تم یہاں نہیں رہو گی؟ اگر تمہارا بھائی میرا بھائی سے کوئی رشتہ ہی نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں ہم اس کے اپنے ہی نہیں ہیں، تو بھی ہماری اپنی نہیں ہونی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے ہانی عزیز نہیں تھی، وہ زیب کی محبت میں پاگل تھی اور زیب سے منسلک ہر رشتے کو اہمیت دیتی تھی، لیکن اس وقت ایک ہلکی سی بدگمانی نے ان دونوں کے درمیان معاملات کو بگاڑ دیا۔ دوسری جانب گھر واپس آنے کے بعد زیب کو احساس ہو گیا کہ اس نے سارا کے ساتھ بہت برا رویہ اپنایا۔ وہ جس ماحول میں بڑی ہو کر آئی ہے، ایسی کوئی بھی خواہش بہت معمولی سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے ہرگز بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے جس وقت معلوم ہوا کہ سارا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ فوراً اس کے پیچھے گیا اور وہ کبھی بھی اپنے رشتے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ مرتضیٰ ہانی کو نکال دے گا۔ اسے مرتضیٰ جیسے ذمہ دار شخص سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم ہوتی کون ہے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ سارا یہ اس گھر کی مالکن ہے، اس گھر میں رہے گی، اور ایک بات تمہاری تو تمہارا گھر وہ جہاں زیب رہتا ہے۔ سلمہ بیگم کے لہجے پر وہ حیرت تھی اور اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ماما میں زیب کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اس کا گھر میرا گھر ہے، وہ میرا ہے، لیکن وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے تڑپتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس لیے تو ہے زیب تمہارا ساتھ پانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ تم ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ تم کیا اسی لیے اسے محبت دکھا رہی تھی کہ وہ تمہارے اشاروں پر چلے؟ اس بار سلمہ بیگم کی آواز سخت ہو گئی۔ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کی جو بات ہوتی ہے تو عقل مند مائیں یوں ہی سختی کرتی ہیں۔ ان کا لہجہ نرم نہیں رہتا تھا تاکہ ان کی بیٹیاں کوئی وہم پال کر اپنا گھر خراب نہ کر لیں۔ زیب تمہارا ہے، اسے تمہاری دولت سے نہیں، تم سے محبت ہے، اور تمہیں تو اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ تم وہ گھر چھوڑ کر آ گئی، صرف 2 دنوں کے اندر اندر تمہاری محبت کا بھوت اتر گیا۔ جس طرح دور کھڑا ہانی خوف سے آنسو بہا رہی تھی، اسی طرح ساکت کھڑی سارا اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور تبھی داخلی دروازے سے زیب اندر داخل ہوا اور وہ وہیں تھم سا گیا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زیب بھائی سے مدد لیں، اس نے دوبارہ بات کرنی چاہیے۔ داخلی دروازے پر کھڑا زیب سارا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن تمہارا شوہر خوددار ہے، وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے، پھر وہ کیوں کسی سے مدد لے؟ اگر اسے نوازے گا تو وہ خود اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تمہیں زیب کے ساتھ جانا ہے تو جاؤ، ورنہ اسی گھر میں پڑی رہو، لیکن نہ ہی تنہائی پر تمہارا حق چلے گا اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں، یہ سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہوئی اور
سارا نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ مجھے پلیز ناراض نہ ہو، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ اپنی ماں کے کندھے پر سر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اور تبھی زیب کے پیچھے مرتضیٰ داخل ہوا، وہ بھی ابھی گاڑی کھڑی کرتے اندر آیا تھا۔ باہر سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زیب اور سارا آئے ہیں، لیکن الگ الگ، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہانی نے مرتضیٰ شاہ کو اندر آتے دیکھا، وہ بپھرتے ہوئے نیچے اتری اور جا کر مرتضیٰ کے سینے میں چھپ گئی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے وجود میں چھپا لیا تھا۔ وہ حیرت سے سارا کو دیکھ رہا تھا، پلٹ کر زیب کو اور پھر اپنی ماں کو۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ دونوں کیوں رو رہی ہیں، اور پھر اس نے آہستگی سے ہانی کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پہلی بار زیب کو احساس ہوا کہ کوئی ہے جو ہانی کو اس سے زیادہ جا سکتا ہے، کوئی ہے جس پر وہ زیب سے زیادہ یقین کرتی ہے، اور اس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ سارا کیوں رو رہی ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ساتھ ہی نہ جانے سے کتنے سوال کر دی، اور سلمہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی بدگمانی ہے ان کے دلوں میں بھڑ گئی تھی، جسے میں نے بخوبی سلجھا دیا۔ اور سارا ان سے الگ ہوتے ہوئے زیب کی جانب بڑھی۔ زیب نے محبت سے اس کی جانب دونوں ہاتھ بڑھائے، اور اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری ان پہ لب رکھے تھے۔ آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں محبت کرتی ہوں، بس بے وقوف ہوں، کم عقل ہوں، شاید ہانی جتنی سمجھدار نہیں ہوں۔ آپ جو بھی کہیں گے، جیسا کہیں گے، میں ویسا کروں گی۔ اور اسے نرمی سے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا اور پلٹ کر سلمہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں صرف ایک ماں کی بیٹی نہیں لے جا رہا، بلکہ ایک بیٹی کو ایک ماں کے حوالے کر چکا ہوں، وہ ماں جو اسے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ آپ جیسی مائیں بہت عظیم ہوتی ہیں خالہ جان۔ اور سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ان کی دعائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ تھیں، وہ کبھی بھی انہیں الگ الگ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہر صورت انہیں جوڑ کر رکھنا چاہتی تھی۔ جبکہ وہ حیران اور پریشان کھڑا دوبارہ بولا، کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور زیب نے پلٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر ہانی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ سے اپنی بیوی پر توجہ دیں سالہ صاحب، اپنی بیوی اور ان کے معاملوں کو میں خود سلجھا لوں گا۔ اور دان پیستے ہوئے زیب کی جانب بڑھا، تو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اور زیب نے ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھ ماری۔ مرتضیٰ شاہ کو زج کرنا وہ بخوبی جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جب اسے غصہ دلاتا ہے تو کیسے بپھڑ کر مرتضیٰ شاہ اس کی جانب لبکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ ہانی سے محبت کرتا ہے، سارا سے محبت کرتا ہے، ان رشتوں کی نسبت اسے زیب سے بھی زیادہ محبت ہے، اور اس لیے ہمیشہ بڑا بھائی بن کر رہے گا۔ اور زیب کو بھی یقین تھا کہ جب مدد کی ضرورت ہوگی وہ صرف مرتضیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اسے اپنوں سے زیادہ مرتضیٰ پر یقین تھا، اور یہ یقین نہیں دیتی۔ آج تم جس طرح رو رہی تھی، تم نہیں جانتی کہ میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا۔ ہانی، اس نے نرمی سے ہانی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ زیب اور سارا لنچ کے بعد اپنے گھر واپس چلے گئے، جبکہ وہ اس وقت کمرے میں آ کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ پھر آپ کے مجھے زیادہ رونا آتا ہے، پھر آپ کب تک تڑپتے رہیں گے؟ ہنستے ہوئے اس کی نے بات ڈال دی، اور نرمی سے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب جماتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ ہانی کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ ہو گیا، اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا وہ مزید مخمور ہوا۔ تم نہیں جانتی کہ تم جس طرح مسکرا کر گردن جھکاتی ہو مجھے کتنی حسین لگتی ہو۔ باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ اسے محبت سے لبریز کر رہا تھا، اور ہانی نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اسے مرتضیٰ شاہ سے محبت تھی، وہ جو یقین کرنا جانتا تھا، وہ جسے محبت کا مان رکھنا آتا تھا، جبکہ دوسری جانب بھی ان دونوں پر محبت جی بھر کر مہربان ہوئی، جنہوں نے بدگمانی کو دور کر کے ایک بار پھر یقین سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گے۔ سارا کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ آج کے بعد یہاں سے قدم باہر نہیں نکالو گے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے سامنے پنکی پرومس، وہ معصومانہ نظروں سے زیب کو دیکھ رہی تھی، اور زیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب سجا دیے۔ وہ محبت کرنا جانتا تھا، ایسے خودداری عزیز تھی تو اپنی بیوی کی ہر خواہش بھی عزیز تھی۔ اسے یقین تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اتنا کامیاب بنا لے گا کہ سارا کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، اور ویسی بھی محبت کا وجود جہاں جنم لیتا ہے وہاں خواہشیں ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور محبت میں اب یقین کا بھی عمل دخل تھا، اس لیے بغیر ایک دوسرے کو تکالیف دیے
ایک دوسرے سے منسلک ہو کر وہ تمام خواہشات کو بنا ادھورے چھوڑے بھی جی سکتے تھے۔ نرمی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر انہوں نے محبت کو تکمیل کا درجہ دے دیا۔ دو دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، دو سانسیں ایک دوسرے میں گھلی ہوئی تھیں اور خوشبو کے حسین جھونکے ان کے وجود کو بے قابو کیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے ہمسفر پر یقین کر کے دیکھیں، وہاں جہاں آپ کو لگے کہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا تھاما ہوا ہاتھ کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ انہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں۔